من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ کل آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحج کا خلاصہ پیش کیا تھا، آج آپ حضرات کے سامنے سورۃ المؤمنون کا خلاصہ پیش کروں گا۔ اس سورت کا نام مومنون اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر مومنین کے اوصاف حمیدہ کو ذکر کیا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام مومنون رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پہلی آیت قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ اس سورت کا ماقبل کے ساتھ دو طرح کا ربط ہے، ایک ہے نام کا نام کے ساتھ اور دوسرا ہے معنوی۔ اسمی ربط اس کا یہ ہے کہ سورۃ الحج کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ حج کا اعلان کر دیں، لوگوں کو حکم دے کہ وہ پیدل اور سوار ہو کر بیت اللہ کی طرف آ جائیں۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو حج کے لیے نکل کر آ گئے۔ معنوی رب دو طرح کا ہے۔ پہلی طرح یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کی پہلی آیت میں ایک خوف دلایا تھا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کی نشانی ہے، بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے خوف دلایا تھا عذاب کا۔ اب سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ رب العزت تین امور ایسے ذکر کر رہے ہیں جو عذاب کو ختم کرنے والے ہیں، عذاب کو دور کرنے والے ہیں۔ پہلا امر نماز قائم کرنا، دوسرا شرک نہ کرنا، تیسرا ظلم نہ کرنا۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کے اندر غیر اللہ کی تحریمات اور غیر اللہ کی نظر و نیاز سے منع کیا تھا۔ اب سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ رب العزت علی سبیل ترقی، یعنی ایک قدم آگے بڑھ کر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ غیر اللہ کی نظر و نیاز نہ دیں، غیر اللہ کی تحریمات نہ کہیں، لیکن لوگ اس طرح نہیں کرتے، لوگ نئی سے نئی رسمیں، نئے سے نیا رستہ نکال لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المؤمنون میں فرمایا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ وَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ، کہ وہ نئے سے نئے رستے نکال کر پھر اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے ربط۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت کے اللہ رب العزت نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ رکوع نمبر 1 سے لے کر رکوع نمبر 4 تک، اور دوسرا حصہ رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع کی سورت کی آخری آیت تک۔ پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے عذاب کو ٹالنے کے لیے تین امور ذکر کیے۔ پہلا امر نماز۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 2 میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومن وہ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ دوسرا ذکر کیا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ شرک اعتقادی اور شرک فعلی سے رکتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے۔ اور تیسرا ذکر کیا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ وہ ظلم بھی نہیں کرتے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے پہلے حصے کے اندر 3 دلیل عقلی پیش کی اور ساتھ 6 دلیل نقلی پیش کی۔ پہلی دلیل عقلی اللہ رب العزت نے پیش کی اور فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی پیدائش کو دیکھے کہ میں اللہ رب العزت نے کس طرح انسان کو مٹی کے گارے سے پیدا کیا، پھر انسان کو ایک نطفے کی شکل سے اس کو رحم مادر میں رکھ دیا، اور رحم مادر میں اللہ رب العزت نے کس طرح اس کے درجے اور منازل طے کیے اور کس طرح اس کو حسین و جمیل شکل میں اللہ رب العزت نے اس کو بنا دیا۔ انسان کو چاہیے اپنی تخلیق کو دے کر اپنے رب کو پہچان لے۔ دوسرا اللہ رب العزت نے دلیل عقلی پیش کی اور فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، کہ 7 آسمان کو میں اللہ رب العزت نے پیدا کیا،
زمین کو میں اللہ رب العزت نے پیدا کیا، آسمان سے بارش کو میں اللہ رب العزت نے نازل کیا، پھر اس کے ذریعے میں اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے میوے، مختلف قسم کے اناج کو میں اللہ رب العزت نے اگایا، اور ساتھ ہی ساتھ زیتون کے درخت کو بھی میں اللہ رب العزت نے اگایا، اس کے اندر کتنی ہی کارآمدیں ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے والی ذات میں اللہ کی ہے، تو میرے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز نہیں دینی۔ تیسری دلیل عقلی اللہ رب العزت نے پیش کی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ چھپایوں میں بھی اللہ رب العزت کی نشانی موجود ہے، کہ بعض چھپائے ایسے ہیں کہ تم ان کے اوپر سواری کرتے ہو، بعض ایسے ہیں کہ تم ان کا گوشت کھاتے ہو، بعض ایسے ہیں کہ تم ان سے ان کا دودھ لیتے ہو۔ جو اپنی کشتیوں کو ہی دیکھ لو کہ کس طرح میں اللہ رب العزت نے سمندر اور کشتیوں کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں میں اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر انعام کے طور پر کر دی ہیں، تو میں اللہ رب العزت ہی کی ذات عبادت کے لائق ہے، کارساز ذات میں اللہ کی ذات ہے اور کوئی ذات نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے 6 دلیلیں نقلی پیش کی۔ پہلی دلیل نقلی پیش کی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اس میں اللہ رب العزت نے شرک فی التصرف کی نفی کی اور فرمایا کہ عبادت کے لائق ذات اللہ کی ہے۔ دوسری دلیل نقلی حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ وہاں پر بھی شرک فی التصرف کی نفی کی کہ عبادت کے لائق ذات اللہ کی ہے۔ پھر تیسری دلیل نقلی پیش کی، وہ اجمالاً ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم ارسلنا رسلنا تترا، کہ ہود علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تک اللہ رب العزت نے لگاتار انبیاء اکرام کو بھیجا۔ اب کتنے انبیاء بھیجے ان کی تعداد نہیں معلوم، اس لیے یہ دلیل اجمالی ہے۔ اور چوتھی دلیل پیش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ثم ارسلنا موسیٰ اخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی در بھیجا، اور انہوں نے وہاں جا کر مسئلہ توحید کو تبلیغ کی اور اس کو مسئلہ توحید کو پیش کیا، لیکن فرعون اور اس کی قوم نے انکار اور استکبار یعنی تکبر کیا، تو میں اللہ رب العزت نے اس کو غرق کر دیا۔ پانچویں دلیل پیش کی، فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کا واقعہ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کہ کس طرح میں نے پہلے دن کے بچے سے بات نکلوا دی اس کی زبان سے، اور جب اس نے بات بولی تو کیا بولا، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا، کہ بے شک میرا رب اور تمہارا رب اکیلا اللہ ہی ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کریں۔ چھویں دلیل نقلی پیش کی اور فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، یہ بھی دلیل نقلی اجمالی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو حکم دیا کہ میں اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی تمام اشیاء کو کھاؤ اور پیو اور نیک اعمال کرو، میں اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں دینے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی حصے کے آخر میں دوبارہ مضمون کا اعادہ کیا کہ شروع میں اللہ رب العزت نے عذاب کو ٹالنے کے لیے 3 امور ثلاثہ ذکر کیے تھے، پھر اس کے بعد سورت کے آخر میں بھی اللہ رب العزت نے انہی 3 امور کو دوبارہ اعادہ کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، نماز کا ذکر کیا کہ وہ اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کرتے ہیں۔ دوسرے امور کا اعادہ کیا اور فرمایا والذین هم بربہم لا یشرکون، وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تیسرے امر کا ذکر کیا اور فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اس لیے وہ ظلم بھی نہیں کرتے۔ دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے 4 دلیلیں نقلی پیش کی، دلیل عقلی، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے شرک اعتقادی کا رد کیا۔ پہلی دلیل پیش کی وہ تفصیلاً تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ میں اللہ رب العزت نے انسان کو کان دیے سننے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، دل دیا سمجھنے کے لیے، میں اللہ رب العزت نے انسان کو زمین میں بسایا، میں اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش برسائی، مختلف قسم کے اناج اگائے، رات دن کا آنا جانا، چاند سورج کا آنا جانا، بارش کا آنا، کم نمی کا آنا، یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ انسان کو چاہیے تھا کہ وہ اس دنیا کو دیکھ کر میں اللہ رب العزت کو پہچان لے اور میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا قلیلا
عما تشکرون، کہ جو بندہ ہے وہ اللہ کا ناشکرہ ہے، اکثریت ناشکروں میں ہی شمار ہوتی ہے، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو اللہ کے شکر گزار اور قدردان بنتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے 3 دلیلیں نقلی اور پیش کی، اور ان میں اللہ رب العزت نے علی سبیل الاعتراف کہ مشرکین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں لیکن ضد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ پہلی دلیل عقلی پیش کی، فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا، کہ اگر آپ مشرکین سے پوچھیں گے آسمان و زمین کا خالق اور مالک کون ہے تو وہ جواب دیں گے سیقولون للہ، کہ اللہ ہی ہے۔ دوسری دلیل عقلی پیش کی، فرمایا قل من رب السماوات والارض، کون ہے ساتوں آسمان و زمین کا تخلیق کرنے والا، جواب دیں گے سیقولون للہ، کہ اللہ ہی ہے۔ تیسری دلیل پیش کی، فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے ہر چیز کی تخلیق اللہ نے کی ہے تو اختیار کس کا ہے، تو پھر جواب دیں گے سیقولون للہ، کہ اللہ ہی کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے بچا لے، جس کو چاہے نہ بچائے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، وہی قادر مطلق ذات ہے، اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم اعتراف کرتے ہو تو پھر عبرت کیوں حاصل نہیں کرتے، میں اللہ کے علاوہ کیوں شریک کرتے ہو، میں اللہ کے علاوہ نظر و نیاز کیوں دیتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت کے آخر میں دو مضمون کا ثمرہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا فتعالی اللہ الملک الحق، تمہارا رب ہی اکیلا ہے، ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے، عبادت اور نظر و نیاز کے لائق اور منت کے لائق، چڑھاووں کے لائق ذات اکیلے اللہ کی ہے، لہذا صرف اسی کو پکارا جائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔